السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنك فتن قومك من بعدك وأتتهم الصامرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وعدہ توحید کرنے والوں شمع رسالت کے فرمان غوث و باچا کے چاہنے والوں مصطفیٰ جعل احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان آئی آواز گفتگو سے کر ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غربت خزرہ کی جانب لگا کر حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار غریبوں کے انصار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ یقول وثنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسونا میں درود و سلام کا سلام پیش کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک متبلی جلد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال مدينة من عجب الحاجات وتطيبنا من عام جميع الصيام وترفعون بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے ایک بڑے طور صلی اللہ علیہ وسلم وحسن الخواتم ويستصدر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معالم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں ہم نے اس سے قبل سماعت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات شریف عطا فرمایا اور تورات میں واضح احکام اللہ نے بیان فرمائے، لہذا اس کی تفصیل ہم نے پچھلے جمعہ دیکھی۔ تو چونکہ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ فَإِنَّكَ فَتَنَّ قَوْمُكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ السَّامِرِينَ۔ تو ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیرے آنے کے بعد ہم نے تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈالا، ہم نے ان کا امتحان لیا تو انہیں سامرین گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اپنی قوم سے 40 دن کا وعدہ کر کے انہیں دور پر تشریف لے گئے تھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا ہے اور اللہ مجھ کو کتاب عطا فرمائے گا۔ تو قوم سے وعدہ ہوا تھا کہ 40 دن کا مجھ سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، میں 40 دن کے بعد لوٹ کر گیا۔ تو چونکہ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ موسیٰ تم نے اپنی قوم کو کیوں چھوڑ دیا؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر کے آئے، چونکہ ہوا یوں تھا کہ قوم فرعون سے جب آزادی ملی اور فرعون غرق ہوا اور اس کے بعد جب یہ لوگ کسی اگلی منزل پر پہنچے اور وہاں انہوں نے خود کہا کہ موسیٰ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتاب عطا کرے گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے تو میں اس وعدے کی تکمیل کے لیے 40 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ اس معاملے میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لہذا قوم ابھی بھی اس غلامانہ زندگی کی ذہنیت سے آزاد نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ایک عادت سے ان کو لگ چکی تھی۔ فرعون کے یہاں برسوں تک وہ لوگ رہے اور فرعون کے جو حالات معاملات اور تھے وہ سب ان کے اندر کچھ حد تک موجود تھے، تو ابھی مکمل طور پر
نہ انہوں نے ایمان کو جانا، نہ اعمال کو جانا، اور نہ ہی قلبی اور اعتقادی طور پر مکمل طور پر جو ہے تو اس طرف راغب ہو پائے۔ تو لہٰذا فرعون کے پاس لگ بھگ 300 سال تک ہے، لہٰذا 300 سال کا بت پرستی کا اثر ان کے ذہنوں پر تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ اتنی جلدی قوم کو تم نے اکیلے چھوڑ دیا اور تم چلے آئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہے کہ تمہارے آنے کے بعد ہم نے جب قوم کو امتحان پہ ڈالا تو سامری نے ان کو جو ہے گمراہ کر دیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کا ذکر ہم نے سنا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے لوٹنے کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا کر، اب موسیٰ علیہ السلام طور سے لوٹ رہے ہیں، اب لوٹ کر قوم کی طرف آ رہے ہیں، تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور کوئی آگے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ابھی تمہیں آئے 40 دن ہوئے ہیں اور ادھر تمہاری قوم گمراہ ہو گئی، ادھر ہم نے امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا اور پوری کی پوری قوم جو ہے تو گمراہی کے غار میں جا پڑی ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز یہاں سے یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے امت سے جدا ہوئے، امت سے دور گئے، تو پوری قوم گمراہ ہوئی، پوری قوم بت پرستی میں، بچڑا پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن قربان جائے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر علماء فرماتے ہیں کہ سرکار اسلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ نے حضور کے جانے کا بھی ذکر کیا، رسول معراج سے لوٹے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، اللہ نے جانے کی بھی تعریف فرمائی، آنے کی بھی تعریف فرمائی اور معراج پر حضور کی بنا رہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ یہ جو معراج ہوئی ہے رات کے مختصر سے حصے میں ہوئی ہے، پلک جھپکنے کی مقدار میں ہوئی ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ گویا کہ سرکار اسلام 47 سال تک معراج، اللہ نے 47 سالوں کو ایک پل میں گزار دیا۔ تو بنیاد علماء فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے امت سے جدا ہوئے تو امت گمراہ ہو گئی، لیکن آقا علیہ السلام 27 سال تک امت سے جدا رہے لیکن امت گمراہ نہ، امت گمراہ نہ، تمام امت گمراہ نہ ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے اور رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے تو پہلے 40 دن تک روزے رکھیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی ساری توجہ ذکر الہی کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کا ساری آپ کی جو توجہ تھی رب تعالیٰ کی طرف تھی، یہاں تک کہ جب رب نے کلام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام رب کے کلام کو سنتے ہوئے ایسے بہت ہوش ہوئے کہ انہیں اپنے آپ کی بھی خبر نہ رہی، انہیں اپنے پاس کی خبر نہ رہی۔ اسی لیے رب نے جب نے فرمایا تھا کہ الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اسے صرف خبر بھی نہیں تھی کہ ایک اور پہاڑ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ہم کلام ہوئے تو انہیں اپنے آپ کی بھی خبر کری، آپ کہتے کہ اللہ کہ تم مجھ سے قریب ہے کہ میں تجھ سے کلام کروں، اس سے سرگوشی کروں، اس سے راز و نیاز کی بات کروں، یا تم مجھ سے دور ہے کہ میں جو ہے تجھے پکاروں۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جو ہے تو رب کے جلووں میں ایسے گم ہو گئے کہ دنیا کو معافیہ سے بے خبر ہو، آپ کو دنیا کا خیال تک نہ رہا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج جو ہے تو گئے، تشریف لے گئے، تو سرکار علیہ السلام کو امت کا خیال اس وقت بھی رہا۔ سرکار اس مقام سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ امت کا خیال ہے، ہر جگہ امت کا خیال ہے، یہاں تک کہ سرکار اسلام جب آپ مختلف آسمانوں سے گزر رہے ہیں اور مختلف احوال کو دیکھ رہے ہیں تو امت کا خیال آ رہا ہے، یہاں تک کہ سرکار جنت سے گزرے تو جنت کے محلات کو دیکھ کر امت کا خیال، جہنم سے گزرے تو جہنم میں امتیوں کے عذاب کو دیکھ کر امت کا خیال، یہاں تک کہ سرکار اسلام جب اللہ کے قرب میں پہنچے، جسے قرآن نے کہا سنت اللہ اللہ وقانا کا قوسین او ادنا، جب رب کے مقام خاص میں پہنچے، اس مقام بنا میں پہنچے اور رب سے ہم کلام ہوئے، رب سے ہم کلام کرنے فرمایا پاؤ علیہ عبدی ما اوفا، پھر وہی فرمائی نے تجھے کچھ وہی فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو صرف رب کا کلام سن رہے تھے، تو کلام سننے میں ایسے مدہوش ہوئے
کہ اپنے آپ کی خبر نہ رہی، لیکن سرکار رب کو دیکھ بھی رہے، رب کا کلام بھی سن رہے، لیکن امت کو نہیں بھولے ہیں۔ وہاں بھی عرض کرتے یا ربی حبلی امتی، اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے، مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا تو امت سے اتنی محبت، اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ لوگوں سن لو، تحقیق میں تمہیں وہ رسول تشریف لائے ہیں کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا حد درجے کیا ہوتا ہے، اور یہ تم پر بے حد مہربان اور رحم کرنے والے۔ تو حضور کو امت کا خیال اس وقت نہیں رہا، تو حضور خدا کے حضور جب حضور نے امت کا سوال رکھا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، قیامت کے دن اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ محبوب آپ کی امت کیسی ہے، حساب ہم بخشش کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ محبوب امت سے اتنا پیار ہے تو میری طرف سے امت کے لیے ایک تحفہ نماز کا لے کر کے تو اب مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ہم کلام ہوئے تو اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہا، اپنے آپ کا بھی خیال نہ رہا، دنیا و مافیہ کو بھول بیٹھے، لیکن حضور علیہ السلام جب خدا کے قرب میں پہنچے تب بھی امت کا خیال ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام امت سے جدا رہے، امت کا خیال تک نہ رہا، امت ساری گمراہ ہو، لیکن سرکار اسلام 27 برس تک معراج میں رہے، لیکن امت کا خیال رہا۔ رسول کو کیسی محبت اور کیسی عقیدت امت سے تھی کہ امت جو ہے تو پھر تمام کے تمام امت گمراہ ہونے سے محفوظ رہی۔ رسول کو کتنا خیال، کتنا فکر ہے، کتنی فکر امت کی، لیکن امت کی وہ رسول کا ذرا بھی خیال۔ اسی کے راج یہ مبارک مہینہ ہے رجب شریف کا، جس رسول اسلام کو معراج شریف، اسی کے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی 27 رجب کو اللہ نے نماز جو امت کے تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ لیکن امت ہے کہ اسی تحفے سے داخل ہو چکی، کوئی دنیا پرست، کوئی دنیا دار، کوئی عہدے دار، کوئی منتری اگر کوئی میڈل دے دے، کوئی تحفہ دے دے، کوئی نام دے دے، اسے سجا کر رکھا جاتا ہے، لوگ دکھا دکھا کر فخر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے امت کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، اتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا، لیکن اس کی کوئی قدر نہیں، بڑے افسوس کا مقام۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کا امت پر ایسا کرم ہے کہ ساری امت گمراہ ہونے سے محفوظ ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو 40 دن کیا جدا ہوئے، ساری امت جو ہے گمراہ ہو گئی۔ لہذا یہ بتایا گیا کہ اس سے قبل فرعون نے قبطیوں کو گمراہ کیا اور یہاں سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ہماری تقدیر کا یہ فیصلہ تھا، تقدیر الہی میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ لہٰذا آپ کی امت کی آزمائش ہونا ہے، آپ کے پیچھے، آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو آزمائیں گے، اس کا امتحان لیں گے، لہٰذا تمہارے جدا ہونے کے بعد ایک بڑے سخت امتحانی فتنے میں ہم نے انہیں مبتلا کیا، لیکن آپ کی امت جو ہے اس امتحان میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی، وہ پوری طرح سے ناکام ہوگی اور ساری کے ساری امت جو ہے آپ کی گمراہ ہوگی۔ پھر بات سے بتایا گیا کہ تقدیر کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کٹل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد یہ معاملہ ہونا تھا، تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ دور پر جائیں گے ادھر اللہ تعالیٰ امت کا امتحان لے گا۔ لہٰذا ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کی موجودگی میں امتحان نہیں آتے، ان کے پیچھے امتحان آتے۔ اگر اللہ والے امت کے درمیان موجود ہے، اگر نبی امت میں موجود ہے، اگر ولی صلح امت میں موجود ہے تو اللہ بڑے بڑے فتنوں سے امت کی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ والے، یہ انبیاء یا اولیاء، یہ صلح جب امت سے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے امتحان میں مبتلا فرماتا ہے۔ اگر نبی امت سے دور رہے تو امت میں امتحان ہوتا ہے، اگر شیخ مریدوں سے دور رہے تو مریدوں کا امتحان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر یہ موجود ہو تو فتنے نہیں آتے، اور بالفرض آپ ہی جائیں تو ان کی برکت سے اس امتحان میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اگر ان اللہ والوں کے رہتے ہوئے کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کو ہلکا فرما دے،
یا لوگوں کو اس فتنے میں اس گمراہی میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ جو ہے تو بچا لیتا ہے. لہٰذا نبی کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت, شاید کی صحبت اتنی ضروری ہوتی ہے. اس سے اندازہ کہ جب تک لوگ ان کی صحبت سے وابستہ رہتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں, اور جہاں ان کی صحبت سے دوری اختیار کی پھر جو ہے امتحان اور فتنے اور گمراہیاں آ کر کے انسان کو گھیر لیتی ہیں. لہذا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرُ, لہذا سامری ہوتا ہے. اب یہ قول اس کے بارے میں اسی فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش سامری کا ہوگا جو خاندانی ضد کرتا اور گمراہ گری کے ذریعے اس نے اپنی مکارانہ تدبیر کے ذریعے اور جو ہے تو پوری قوم کو گمراہ کر دیا. جسے موسیٰ, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پورے طور پر ہی ساری بات بتا دی. موسیٰ علیہ السلام کے جانے سے پہلے لوٹنے سے پہلے اللہ نے اشارہ دے دیا کہ تم کو قوم کی طرف لوٹ کے جا رہے ہو, لیکن قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ تمہارے پیچھے سامری نے پوری قوم کو جو ہے تو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے. لہٰذا اب تک جو تمہاری صحبت میں تھے اور تمہاری صحبت میں رہنے کے سبب جو ان پر ایمان کا رنگ, عبادات کا رنگ, اخلاقیات کا رنگ اور دیگر چیزوں کا رنگ چڑھ رہا تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا رہا, اور لہٰذا سامری اوپر غالب آ گیا. اور اس طرح جو ہے ابھی انہیں دین ابراہیم کا بھی پورا علم نہیں تھا, انہیں پچھلی شریعتوں کا بھی کوئی علم نہ تھا, اور تمہاری صحبت میں وہ مکمل طور پر رہ بھی نہ پائے تھے. اس لیے بہت جلدی کے قدم پھسل گئے اور وہ لوگ جو ہے تو گمراہ ہو گئے. لہٰذا چونکہ مصر کے جس گندے اور شرکیہ اور غلیظ ماحول میں بنی اسرائیل کی پرورش اور تربیت بلکہ ان کی اکثریت کی ولادت اور اب تک کی پوری زندگی بسر ہوئی, وہاں گھر گھر میں کفر و شرک پھیلا ہوا تھا اور ہر گھر خود خانہ اور مندر بنا ہوا تھا. چونکہ وہ مصر میں رہتے تھے, فرعون کی حکومت تھی, لہٰذا 13 قسم کے بت وہاں پوجے جاتے تھے. لہٰذا ابھی اس پلیدی ماحول سے اسرائیلی نکلے بھی نہیں تھے کہ اتنی جلدی میں برقرار دینا کوئی حیران کی بات نہ تھی. لہٰذا وہ سب مومن تو تھے لیکن بت پرستی نہ کرتے تھے, مگر چاروں طرف جو ان کا ماحول تھا مصر میں وہ سب کے سب کفر و شرک کا ماحول تھا. لہٰذا چاروں نہ چار فرعون کے کہنے پر ان لوگوں کو یہ سارے کام کرنا پڑتے تھے. مندروں کی صفائی کرنا, راستوں کی صفائی کرنا, وہاں مندروں میں پوجا کا سامان لا کر کے رکھنا, یہ سارے کام جو ہوتے ہیں کفر و شرک کے, ان سے جبرن جو ہے تو فرعون کرواتا تھا. لہٰذا ایک عادت سی ان کی اس چیز کی جو ہے تو بڑی ہوئی تھی. لہٰذا سامری بڑا چالاک قسم کا انسان تھا. لہٰذا خاندانی طور پر اسے بت پرستی جو ہے یا گائے کی پرستی جو ہے اسے رشتے میں ملی تھی. لہٰذا بڑا ہی عیار, بدماش اور مکار تھا. بنی اسرائیل کی ناپختہ کاری, ان کی کیفیت سے, ان کی ذہنی حالت سے وہ اچھی طرح واقف تھا. لہٰذا اس کو بہکانے میں زیادہ دیر نہیں. چونکہ سامری ایک تیز تران دماغ کا انسان تھا اور صحبت بد کتنی بری ہوتی ہے اس کا بھی اس سے اندازہ کیجیے. صحبت کا اثر کتنا ہوتا ہے, اسی لیے کہا گیا کہ صحبت سارے نیک اثر, نیکوں کی صحبت, اچھوں کی صحبت اچھا بناتی اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی. جب تک موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھے تو ان لوگوں کی صحبت نیک تھی, وہ لوگ نیکی پر, ایمان پر تھے. لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جدا ہوئے اور سامری نے ان کے اوپر قبضہ حاصل کیا اور انہیں برگلایا, اپنی مکارانہ تدبیر سے ان لوگوں کو بہکایا, تو بہت جلد ان پر سامری کا رنگ چڑھ گیا. سامری نے ان کو بہکا دیا, برگلا دیا. لہٰذا صحبت ایک کر کے اختیار. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور میں صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہیں, ان کو صحابی کہا اس لیے جاتا ہے کہ حضور کی صحبت کریں. حضور علیہ السلام کے قرب میں حضور کا قرب حاصل ہوا ہے, اس لیے حضور نے فرمایا کہ اور کیونکہ میرے تمام صحابہ جو ہے ستاروں کی طرح جس کی بھی میں ذکر ہوئی ہدایت پاؤں, کیونکہ وہ حضور کی صحبت ملی. تو صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے, اس لیے ہر انسان یہ دیکھے کہ اس کی صحبت کس کے ساتھ, اس کا رئیس ہے, اس کا دوست کون ہے, اس کا رفیق, اس کا یار کون. لہٰذا چونکہ موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے 30 دن کا ان سے وعدہ کر کے گئے تھے, 10 دن بعد میں بڑے تھے, ایسے 40 دن کا چکا ہوا تھا. لہٰذا 30 دن تک آپ نے خلوت اختیار کی, خلوت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے تھے, روزہ رات کی عبادت, اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ رکھ کے ایک خاص میں حاضر ہوئے. لہٰذا ادھر 40 دن اس طرح سے ہوئے. ادھر جو ہے تو جب 20 دن گزرے, یعنی 40
30 دن کا وعدہ تھا لیکن 10 دن بعد میں مرے، سے 40 دن تھے. جب 40 میں سے 20 دن گزرے تو ادھر سامری نے لوگوں کو برگلانا شروع کر دیا اور اس نے کیا کہا، کہہ رہے تھے کہ دیکھو موسیٰ کو بیٹھ میں 40 دن ہو گئے، اس لیے کہ اس نے دن اور رات کو علیحدہ علیحدہ کیا، دن اور رات کو الگ الگ کیا، دن اور رات کو ملا کر کے اس نے 2 دن ڈالے، جبکہ دن رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی، رات دن کے تابع ہوتی ہے، رات دن ملا کر کے ایک تاریخ کہلاتی، لیکن اس نے دن کی تاریخ الگ ٹھہرائی اور رات کی الگ. تاریخ تو ایک ہی رکھتے، آج بھی یہودی اور عیسائیوں کا یہی طریقہ کار ہے، وہ جب تاریخ دن اور رات کی ایک ہی پکڑتے ہیں، لیکن جب مدت کسی چیز کی وہ گنتے ہیں تو دن اور رات کو الگ الگ شمار کرتے ہیں. تو سامری نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے، لہٰذا اس نے کہا کہ جب 20 دن گزرے اس نے کہا کہ 40 دن تو ہو گئے، ایک دن ایک رات، ایک دن ایک رات، ایسے کر کے اس نے 40 دن کی رات کہا کہ موسیٰ نے مجھے 40 دن کا کہا تھا، وہ 40 دن ہو گئے، لہٰذا اب موسیٰ لوٹ کر نہیں آئے، یا تو انتقال کر گئے یا تو پھر تم سے ناراض ہو کر کے وہ چلے گئے. لہٰذا اب وہ زیورات جو تمہارے پاس ہے، چونکہ بنی اسرائیل جو ہے تو جب مصر سے نکلے تھے تو انہوں نے فرعونیوں سے زیورات لے لیے تھے ان کی عورتوں پہننے کے لیے کہ ہم نے عید میں جانا ہے. تو یہ کہہ کر کے بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعون کی عورتوں سے زیورات ادھار لے لیے ہوئے تھے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس وقت فرعونی گرد ہو گئے تھے اس وقت ان میں سے کچھ کی لاشوں کو بھی سمندر کے باہر اچھال دیا تھا، یہ دکھانے کے لیے تاکہ بنی اسرائیل کو یقین آ جائے کہ واقعی میں یہ لوگ مر چکے ہیں. تو جن لاشوں کو پھینکا گیا تھا ان لاشوں پر بھی جو ہے تو بہت سارے زیور تھے، کیونکہ اس وقت فرعونی جو ہے تو اپنے بدن پر زیور کافی حد میں پیدا کرتے تھے. تو جو لاشیں سمندر کے بعد پھینکی گئی تھی ان پر بھی جو زیورات تھے جن کو بنی اسرائیل کے بٹورے لے گیا تھا. اس طرح کافی زیورات سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں ان لوگوں کے پاس جمع ہو چکے تھے. تو سامری نے ان سے کہا کہ دیکھو موسیٰ تم سے اس لیے ناراض ہو گئے ہیں کہ تم وہ جو زیورات لے کر کے آئے ہو وہ مال حرام تمہارے پاس. دیکھیں لوگ کیسے گمراہ کرتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی یہ بات کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ لوگ دریا کو پار کر کے آئے تھے اور ایک مقام پر ٹھہرے، چلتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا تھا. لیکن سامری نے کیسے بتایا، کیسے گمراہ کیا، کہنے لگا دیکھو موسیٰ کے لوٹ کر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مال حرام ہے، تم نے بنی اسرائیل تم نے فرعونیوں سے یہ جو زیورات لے کر آئے ہو، جب تک تم انہیں اپنے سے جدا نہ کرو گے موسیٰ لوٹ کر نہیں آئے. لہذا ایسا کرو کہ یہ سارا مال تم میرے پاس ہے. تو لہذا وہ سارا مال اس نے اپنے پاس لے لیا اور وہ سارا مال اس نے اپنے پاس لے کر کے یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر کی عورتوں سے بھی کہا کہ تمہارے پاس جو زیور ہے وہ سب میرے پاس جمع کرو. تو چونکہ سامری نے اس طرح سے امت کو گمراہ کیا، 20 دن کو اس نے 40 دن شمار کیا اور امت کی غلط بات بتائی، غلط مسئلہ بتایا کہ موسیٰ اس لیے ناراض ہے کہ تم لوگوں نے جو ہے وہ مال حرام اپنے پاس رکھا ہے، وہ میرے پاس ہے تو میں اس کو اپنی تدبیر کرتا ہوں تب موسیٰ لوٹ کر کے آ جائے. لہٰذا اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سامری کا لقب جو ہے اس پوری قوم میں صرف یہی ایک فرد ہے. سامری نام کا پوری قوم میں یہ ایک فرد تھا، یہ قبطی نسل تھا اور اس طرح کے باپ ظفر نامی قبطی تھا. اس کا جو باپ تھا وہ قبطی بھائی کی عوری تھا، لیکن وہ خفیہ رومی ہو گیا اور یہ ابراہیمی پر آ چکا تھا. لہٰذا فرعون کے ڈر سے اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا اور یہ ایمان قبول کر چکا تھا اور ایک بنی اسرائیل کی عورت سے اس نے نکاح کر لیا اور اسی سے یہ سامری پیدا ہوا. لہذا باپ کی طرف سے یہ فرعونی اور ماں کی طرف سے یہ بنی اسرائیل تھا. لہذا ابن جریر محدث نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ فرعونی قتل کے سال یہ پیدا ہوا. یہ سال پیدا ہوا جس وقت فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا. اس کی پیدائش بھی اسی سال ہوئی اور جب اس سال اس کی پیدائش ہوئی جس کی ماں کو خطرہ ہوا کہ کہیں میرا بیٹا بھی قتل نہ کر دیا جائے، اس لیے سو ایک جنگل میں لے گئی اور جنگل میں لے جا کر کے اس کو کسی ایک غار میں جو رکھ کر گیا کہ بعض مجھے فرماتے ہیں کہ اس کو رکھنے کے بعد بھول گئی کہ وہ کہاں ہے. لہٰذا وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کر، جبریل علیہ السلام آ کر کے اس کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے.
اور اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 انگلیوں میں جو ہے تو دودھ اور دودھ شہد کی نہریں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی انگلیوں میں جاری کروا دی. ایک سے دودھ، ایک سے شہد اور ایک سے پانی نکلتا ہے. اسی کو یہ چوسا تھا اور اسی طرح یہ جواب بہت بڑا ہوا. اس کے بعد جب یہ قوم میں آیا تو وہاں کر کے پھر فرعون کے گروہ میں شامل ہوا اور فرعون کے دربار میں سے ایک اچھا سا عہدہ بھی مل گیا. فرعون نے اس کو جادوگروں کو جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا. انہوں نے اس کا بھی شمار ہوتا ہے، یہ بھی جادو سیکھنے کے لیے گیا تھا اور جادو سیکھ کر کے آیا تھا. اور جس وقت فرعونی جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، اس وقت تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. لہٰذا اس وقت فرعون نے اعلان کیا تھا کہ سب کو میں سولی پر چڑھا دوں گا. اس وقت 3 جادوگر بھاگ گئے تھے. لہٰذا انہی میں سے یہ بھی ایک انسان یہ جو اس وقت بھاگ گیا تھا. لہٰذا اس وقت تو یہ اپنی جان بچا کر نکل گیا تھا. بعد میں چھپا کر کے آ بھی گیا. اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا بنی اسرائیل کو کہ فرعون کے ہمیں جو مصر سے نکلنا ہے اور یہاں سے ہجرت کرنی ہے، اس وقت رات کے وقت میں اپنی ماں کے ساتھ ایک ہجرت کر نکلا. اس وقت یہ بھی ساتھ میں نکل گیا چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ قوم کو گمراہ نہ کر سکا، ورگلا نہ سکا. اسے انتظار کا اس بات کا کہ موسیٰ کب جائے قوم سے دور ہو کر مجھے ہو کر. ایسے 3 قسم کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے منافقین تھے کہ جو اس بات کی کو میں رہا کرتے تھے، تاک میں رہا کرتے تھے کہ کب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی بہانے سے امت سے دور جائے، کسی جنگ کے لیے باہر چلے جائے اور پھر ہم کو موقع ملے اور ہم جو ہے تو لوگوں کے اندر فتنہ و انتشار کی آگ بھڑکا سکیں. اسی لیے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر باہر تشریف لے گئے تو ادھر منافقوں نے ایک مسجد اپنی بنا لی. جب تک کہ صحابہ موجود تھے، صحابہ کوئی بھی کام حضور سے پوچھے بغیر، حضور کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہلاتے تھے. وہ اپنی ہر بات، اپنا ہر معاملہ حضور کے دربار میں لا کر حل کرتے تھے. لیکن منافقوں کو گوارا نہ تھا. سرکار ابھی جنگ کے لیے تشریف لے گئے، ادھر منافقوں نے 1.5 کی مسجد اپنی الگ تعمیر کر اور اسی میں اپنا امام نے رکھ دیا، نماز شروع کر دی اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا اور نماز کے لیے. اور جب لوگ وہاں جاتے تو ان کے ذہنوں میں حضور کے خلاف ذہن بھرا جاتا، ان کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف جو ہے ریشہ داری کی جاتی. جیسے آج کل بھی کچھ منافقوں نے، وہابیوں نے، دیوبندیوں، غیر مقلدوں نے، رافضیوں نے اور غیر باطل جتنے باطل فرقے ہیں، انہوں نے اپنی 1 کی مسجد اسی لیے الگ بنائی ہے تاکہ امت کو گمراہ کر سکے، قوم کو گمراہ کر سکے. اس مدینے کے منافقوں نے بھی یہی کیا تھا. حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ ان کو سجدہ کرتے تھے، لیکن جب حضور گئے تو حضور کے پیچھے اپنی 1 کی مسجد تعمیر کر لی تاکہ اسلام کو نقصان پہنچا سکے، مسلمانوں کو گمراہ کر سکے. نبی کے پیچھے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سرکار نے ایک مقام پر بیان فرمایا، وہی اللہ تعالیٰ نے وہی حاصل فرمایا اور وہی حضور کو بتا دیا گیا کہ آپ کے پیچھے یہ معاملہ ہوا. لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، سرکار نے حکم دیا کہ اس مسجد کو جلا دیا جائے، اس مسجد کو توڑ دیا جائے، پورا دان اس کو بنا دیا جائے. کیونکہ وہ مسجد ہے ہی نہیں، وہ تو فتنوں کا گھر ہے جہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں ہو. تو منافقوں کا یہی کام ہوتا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھیڑیا جو ہے تو گداگر میں کسی کی کھال اوڑھ رہی ہے، بھیڑیا جو تو بکری کی کھال اوڑھ کر کے آ جاتا ہے. تو یہی حال منافقوں کا ہے. اسلام اور کلمے کی آڑ لے کر بھی یہ گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ہر دور میں سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب نبی باہر جائے اور ہم فتنہ کریں، کب کوئی امام باہر جائے، کب کوئی شیخ باہر جائے اس کے مریدوں کو بہکائے، کب امام کہیں باہر جائے تو اس کے پیچھے فتنے کھڑے کر دیتے، ارے نماز نہیں ہوگی، ارے ایسا ہو گیا، ارے امام تو کہیں بھی چلے گئے، یہ ہو گیا. ایسے سامری کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں. ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ فتنہ انگیزی پیدا کرنا، معاملے کو سلجھانا، معاملے کو حل کرنا. ان کا کام نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام تو کسی بھی طرح سے انتشار پیدا کرنا ہوتا. نبی کے پیچھے نبی کی برائیاں کرنا، ولی کے پیچھے ولی کی، پیر کے پیچھے مجھے تو اس کی شیخ کی برائیاں کرنا، امام کے پیچھے اسی کے پیچھے نماز پڑھنا، اسی کی برائیاں کرنا. ارے جب نبی کے پیچھے منافقوں نے نماز پڑھی اور نماز حضور کے پیچھے پڑھ کر کے حضور کو برا بھلا تھا، حضور کو گال دیا، حضور کے خلاف اپنی بیٹی کی مسجد بنائی تو ہم اور آپ کی صحت کی بولی. اماموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ایسے سامری ذہنیت کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جو اماموں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو یہ سامری کی ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں.
تو بہرحال اس کا منشا یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام باہر جائے تو پھر میں قوم کو گمراہ کر سکوں، مجھے موقع مل جائے. لہذا موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے وعدہ کر کے گئے کہ میں جا رہا ہوں 40 دن کے لیے، تو اس وقت اس نے جو ہے تو لوگوں کو برگلانا شروع کیا. لہذا اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ کون تھا. لہذا ایک روایت یہ ہے کہ اسرائیلی قبیلہ سامرا خزرج قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا اور بڑے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. ایک روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سگی خالہ یا سگی پھوپھی کا لڑکا تھا، یا پھر سگے چچا کا لڑکا تھا، یا پھر یہ کہ کرمانی زر کا بیٹا تھا اور کرمان سے آ کر بنی اسرائیل میں شامل ہو گیا تھا لیکن رہا منافق. اور ایک یہ کہ یہ جو ہے تو علاقے موصل کے حاجر قبیلے سے تھا اور اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا اور اس کا لقب سامری تھا، چونکہ یہ اس زمانے میں ہی پیدا ہوا تھا جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اس کا گھر موسیٰ علیہ السلام کے گھر کے بالکل بازو تھا. اس لیے اس کی ماں نے بھی اس کا نام جو تو موسیٰ ہی رکھا تھا، لیکن یہ پہچانا جاتا تھا موسیٰ بن ظفر کے نام سے، اس کے باپ کا نام ظفر تھا، اس لیے اس کا لقب جو ہے تو وہ سامری ہوا. اب فرق دیکھے ذرا اللہ کی قدرت کو مشاہدہ کریں، اللہ کیسے زبردست قدرت والا ہے. اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، وہ کیسے اپنی تدبیر اور اپنی حکمت سے کارنامے انجام دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کی پرورش فرعون کے گھر میں، جو کہ کٹر جو ہے وہ اللہ کا دشمن، جو خود الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، جس نے خود اپنے آپ کو خدا کہلوا رکھا، اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا مشرک، اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو گئی. اور یہ موسیٰ بن ظفر جس کو اس کی ماں نے غار میں چھپا کر آ گئی تھی، اس کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں. لیکن فرق دیکھے کہ وہ موسیٰ جو فرعون کے دربار میں پلے تو نبیوں کے سردار بنے، وہ مرسل نبی بنے جن کو اللہ نے، جن سے اللہ نے کلام بھی فرمایا اور ان کو تورات کی عطا فرمائی. اور وہ موسیٰ بن ظفر کہ جس کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام نے کی، وہ پکا منافق ہے. یہ اللہ کی تدبیر ہے، وہ کب کس کو کس راہ سے گمراہ کرے اور وہ کیسے کس کو ہدایت عطا فرمانے کوئی نہیں جانتا. اس لیے انسان کو چاہیے ہر وقت اللہ سے اس کی خفیہ تدبیروں سے پناہ مانگے. اللہ ہم تیری خفیہ تدبیر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. انسان غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے میں اتنے بڑے شہر کا مرید ہوں، میں تو حضور کا امتی ہوں. ہر شیطان کب پکڑ لاتے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. انسان کو فقط اپنے آپ پر اس بات پر نہیں کرنا چاہیے ارے میں جو چاہے کر دوں، میرے پیر مجھے بچا لیں گے، غوث پاک مجھے بچا لیں گے، بڑا صاحب مجھے بچا لیں گے، میں حضور کا امتی شفاعت کر لیں گے، میں چاہے جو کروں. انسان اس گھمنڈ میں نہ رہے بلکہ دیکھے کہ وہ موسیٰ جس کی پرورش جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کر رہے وہ گناہ ہو، وہ جو ہے تو منافق ہو گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے عاجزی انکساری کا سبق پہ لیا، وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہ کر بھی نبیوں کے سردار بنائے، مرسل نبی بنائے گئے. 4 رسولوں میں ان کا شمار ہوا. اللہ نے مقدس کتاب تورات پر نازل فرمائی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے. کبھی اپنے آپ پر گھمنڈ نہ کرے بلکہ اللہ سے کرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے. کیونکہ انسان کے دل، روایت میں حدیث پاک میں انسان کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ انگلیوں سے پاک ہے لیکن تفسیر اس نے دی کہ وہ جس طرف چاہے پلٹ. اگر انسان ہدایت پر ہے تو نہ جانے کب گمراہ ہو جائے، اور گمراہ ہے تو اللہ جانے کب اس کو ہدایت مل جائے. تو لہٰذا عقلی فیصلہ کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ ہے کہ جس کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام کر رہے اس کا بھی حال ہو چکا ہے. تو اللہ وہ ہے کہ جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جو زندہ سے مردہ نکالتا ہے. اللہ وہ ہے کہ جو گمراہوں میں سے ہدایت یافتہ کو نکالتا ہے. اللہ وہ ہے جو ہدایت یافتاؤں میں سے گمراہ کو نکالتا ہے. اللہ وہ ہے جو دن میں رات کو لاتا ہے، رات میں دن کو لاتا ہے. یہ اس کی تدبیریں ہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں. یہ وہ رب العالمین ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے جس کی قدرت ہر شے کو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اپنے آپ پر غرور گھمنڈ نہ کرے، نہ کرے ورنہ انجام اس کا بڑا دردناک ہوتا ہے. لہذا ایک چیز یاد یہ بھی سمجھ لیں کہ جس طرح کفر و شرک کی نسبت جو ہے تو پورے انسانوں کی طرف کرنا جائز، جیسے کہ یہاں پر کہا گیا اضلہ السام کہ سامری نے گمراہ کر دیا. حالانکہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دے، اللہ جسے چاہے گمراہ.
ابھی بڑی لمبی تفسیر ہے، میں زیادہ تفسیر نہیں کرتا، صرف چند ٹکڑوں میں سمجھ لیں کہ اللہ جس سے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا سبب بن جاتا ہے. کسی کے گمراہ ہونے کا سبب کوئی بن جاتا ہے، کسی کے ہدایت پانے کا سبب کوئی بن جاتا ہے. جیسے یہاں سامری تمام امت کے تمام بنی اسرائیلیوں کے گمراہ ہونے کا سبب بنا کہ اس کے سبب سے، اس کی وجہ سے پوری قوم گمراہ ہو. اس لیے کہہ دیا گیا کہ سامری نے پوری قوم کو گمراہ. اسی طرح نیکی کی نسبت، ایمان کی نسبت، ہدایت کی نسبت اللہ والوں کی طرف کرنا جائز ہے. یہ اللہ والے ہیں جو دین دیتے ہیں، ایمان دیتے ہیں، اسلام دیتے ہیں، اعمال دیتے ہیں. ان اللہ والوں کی طرف نسبت کرنا بالکل جائز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ان کو ایمان دیا، بنی اسرائیل کو، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جدا ہوئے تو سامنے ہی ان کو گمراہ کر دیا. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ حضور ہدایت دیتے ہیں. حضور امت کے لیے رحمت للعالمین ہے، وہ ہدایت سارے عالم کے لیے ہے. سب کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ والے ہدایت دیتے ہیں، غوث پاک ہدایت دیتے ہیں، غریب نواز ہدایت دیتے ہیں. جتنے اللہ والے سب ہدایت دیتے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑی مثال اگر دیکھو تو غریب نواز رضی اللہ عنہ، جن کا یہ مہینہ رجب جس کو ان سے نسبت ہے، یہ مبارک مہینہ جس کی بے حد فضیلتیں آئی ہے رجب. اسی مبارک مہینے میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ سے بات اجمیر کی سرزمین پر بڑے دوسرے احتشام کے ساتھ منائے تھے. آپ کا فیض عام ہوتا ہے. وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب اس کفرستان میں آئے، آپ کی آمد سے پہلے پورا ہندوستان کفر کے ماحول میں ڈوبا ہوا تھا. یہ غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے کہ 90 لاکھ کافروں نے ایمان کس نے دیا؟ غریب نواز نے. بے شک دینے والا اللہ ہے، لیکن تقسیم کرنے والی اولیاء اللہ. ایمان اللہ ہی عطا فرماتا ہے، کفر اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہند کے لیے سبب بنے کہ اتنے لاکھ لوگوں کو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. اور یہ غریب نواز کا فیض ہے کہ آج تک یہاں مسلمان قیامت تک آئے ہوئے. اس کفرستان کو مسلمستان بنایا، اس کفرستان کو اسلام کا ملک بنایا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. یہ اللہ والے ہیں جو ہدایت دیتے ہیں، جو ایمان دیتے ہیں. لہذا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے غریب نواز کے لائے ہوئے دین کو، جو غریب نواز جو ہے تو مدینہ سے لے کر کے آئے تھے، وہ دین جو رسول اللہ نے غریب نواز کو دے کر ہندوستان میں بھیجا تھا، وہ نعمت جو حضور نے غریب نواز کو دے کر ہندوستان میں بھیجا تھا، تو ہندوستان میں اسلام لانے والے، اسلام کو عام کرنے والے غریب نواز ہیں. لیکن جب اسی دین پر حملے ہوئے تو اس کو بچانے والے امام احمد رضا. یہ اللہ والے جو حفاظت کرتے ہیں، یہ اللہ والے جو ہمارا دین و ایمان بچاتے ہیں، جسمانی، ظاہری، باطنی، روحانی ہر طرح سے ہماری اطاعت فرماتے ہیں. تو ان اللہ والوں کی طرف نسبت کرنا جائز ہے. ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ جب تک یہ اللہ والے کسی بستی میں موجود ہوتے، کسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، وہاں پر فتنے نہیں آتے، وہاں عذابات نہیں کرتے. اگر آ بھی جائے تو ان کی برکت سے ٹل جاتے ہیں یا ہلکے ہو جاتے ہیں یا قوم کو گمراہ ہونے سے بچا دیا جاتا ہے. یہ امتحان کو آسان کر دیا جاتا ہے. لہٰذا دیکھیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب ہند میں تشریف لائے، کیا معاملات بھی آپ کے ساتھ پیش آئے. اختصار کے ساتھ وہ بات ہے، بارہا سن چکے ہیں کہ جب آپ جو ہے تو راجا پرتھوی راج چوہان کے جو ہے تو باغ میں جا کر کے بیٹھے، جب اس نے وہاں سے نکالا، جب غریب نواز اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے تو ایسا قہر نازل ہوا کہ راجا کے اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہے. جب تک غریب نواز کا حکم نہیں ہوا وہ اونٹ اٹھ نہ سکے. جب غریب نواز پر انا ساگر کا پانی بند کیا گیا اور آپ کو انا ساگر سے دور کیا گیا، جب آپ انا ساگر چھوڑ کے جانے لگے تو پورے انا ساگر کے کاسے میں آپ نے سنبھالا. تو اللہ والے جہاں رہتے ہیں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں سے یہ چلے جاتے ہیں پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے. تو لہٰذا بہت ساری کرامات سرکار کی نماز کی آپ نے سنی. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جب تک بنی اسرائیل میں تھے تو بنی اسرائیل محفوظ تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف گئے، ادھر بنی اسرائیل جو تو گمراہ ہو. لیکن کرم دے کے اللہ کی حکمت، اللہ نے حضور پر کیسا کرم فرمایا، حضور کی امت پر کیسا کرم فرمایا. یہاں موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کے لیے امت سے جدا ہوئے تو پوری امت گمراہ ہو گئی، پوری قوم گمراہ ہو گئی. روایت میں آتا ہے کہ
6 لاکھ جو بنی اسرائیل تھے سب کے سب گمراہ ہوئے سوائے 12,000. 6 لاکھ میں سے صرف 12,000 لوگ محفوظ رہے, باقی پوری قوم گمراہ ہو گئی. سب کے سب بچے کو پوچھنے لگ گئے. تو لہٰذا پتہ کہ چلا کہ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام قوم سے دور رہے تو قوم کا یہ حال ہوا. اب وہ منظر بھی دیکھے جسے تاریخ نے اپنے سینے میں لکھ رکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسائل کا کمال ہو. حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمایا. وہ وقت تھا کہ جب گمراہیت نے اور ہر طرف سے فتنے کے سر اٹھائے. ایک طرف ارتداد کا فتنہ ہے, ایک طرف دشمنوں کی للکار ہے, دوسری طرف ہے تو منکرین زکات ہے جنہوں نے زکات کا انکار کر دیا. اور صحابہ کی اہمیت یہ ہے کہ حضور کے قدمے سارے صحابہ کے ڈھال ہو چکے, کسی نے اس وقت ہمت نہیں ہے کہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے. اب ڈر تھا کہ امت گمراہ ہو جاتی, ڈر تھا کہ ارتداد کا فتنہ عام ہو جاتا, ڈر تھا کہ منکرین زکات غالب آ جاتے, ڈر تھا کہ کفار و مشرکین مسلمانوں پر غالب آ جاتے. اس وقت اللہ نے کرم کیا اور حضور کا صدقہ ملا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جن کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ ابو بکر وہ ہے کہ جس کے سینے میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے سینے میں تھی, میں نے ابو بکر کے سینے میں رکھا. اس ابو بکر کے سینے کو اللہ نے مضبوط کر دیا اور ایسا مضبوط کیا کہ ابو بکر صدیق منبر پر کھڑے ہو گئے, تمام صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا لوگوں سن لو کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے, حضور کو پوجتے تھے, وہ سن لے کہ آج حضور نے وصال فرمایا ہے, آج حضور کا وصال با کمال ہو گیا ہے. لیکن جو حضور کے خدا کی عبادت کرتے, جو اللہ کی بندگی کرتے, وہ سن لے کہ ان کا رب آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ تھا, ہمیشہ زندہ ہے. اللہ حی و قیوم ہے, وہ حی بھی ہے, وہ قیوم بھی ہے, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. جو اس کی بندگی کرتے وہ سن لے کہ ان کا رب آج بھی زندہ ہے. ابو بکر صدیق کے ان جملوں نے صحابہ کے سینوں پر ایسا اثر کیا کہ صحابہ کی زندگی میں ایک نئی طرح توڑ گئی اور تمام صحابہ مستعد ہو گئے لڑنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے. ابو بکر صدیق نے ایک لشکر روانہ کیا کفار سے لڑنے کے لیے, ایک لشکر روانہ کیا منکرین زکات کی طرف, اور جو ہے مدینے کے اندر جو سازشیں چل رہی تھی ان کو بھی آپ نے ختم کیا اور اسلام کے عدل کو آپ نے مدد کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا. آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دور خلافت آیا. حضرت عمر فاروق نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج بھی دنیا میں اسلام پھیل گیا. حضرت عثمان غنی کا دور آیا, مولا علی کا دور آیا, اور جو اسلام ہر طرف سے تو پھیل گیا. تو لفظ کے ان اللہ والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے, پوری قوم گمراہ ہو گئی. حضور کا وصال کا کمال ہوا, ڈر تھا کہ پوری امت گمراہ ہوتی, پوری قوم گمراہ ہو جاتی, لیکن اللہ نے کرم کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے پھر عمر فاروق, پھر عثمان غنی, پھر مولا علی, پھر دیگر خلفائے راشدین, علماء اور دیگر صلحاء کے ذریعے آج تک اللہ اس دین کی حفاظت فرمائی. کیونکہ پچھلے دینوں کے اللہ نے اس حفاظت کا ذمہ نہ لیا تھا, پچھلی کتابوں کا ذمہ نہ لیا تھا, اس دین کا اللہ نے ذمہ لے لیا, اس کتاب کا ذمہ اللہ نے لے لیا. تو اللہ نے حفاظ بھی پیدا کر دیا, عالم بھی پیدا کر دیے جو اس دین کو بچاوے, اور اللہ نے اس امت کے ولی بھی پیدا کر دیا. بنی اسرائیل میں اتنے اولیاء کثرت سے نہ تھے اور نہ اتنے علماء تھے, گنتی کے تھے, گنے چنے تھے. لیکن اس امت میں دیکھیں تو آپ حافظوں کو ڈھونڈتے رہ جائیں, اتنے حافظ آپ کو ملیں گے کہ ہر جگہ آپ کو حافظ نظر آئے. قرآن کو جنہوں نے اپنے سینوں میں حفظ کیا ہے, اتنے علماء کثرت کے ساتھ اس امت میں, اور اتنے ہی اولیاء کی اس امت میں اللہ نے کثرت کے ساتھ, اور اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. تو یہ پوری قوم گمراہ ہونے سے محفوظ ہے, یہ امت مسلمہ کو اللہ نے گمراہ ہونے سے محفوظ فرما لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے بعد پوری قوم گمراہ ہو. حضور نے دعا کی تھی, حضور نے امت کو یاد کیا تھا, مقام اتنا میں کہا تھا میری امت کو گمراہ ہونے سے بچا لے گا. رب نے وہ کرم فرمایا کہ امت کا ایک طبقہ جسے آج اہل سنت جماعت کہتے ہیں, آج بھی حق پر قائم قیامت تک ایک گروہ ہے. حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, 72 جہنمی ہوں گے, لیکن ایک جن جنتی ہوگا اور وہ جنتی فرقہ اصل سے ہمیشہ تک جنت پائے گا. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اللہ والے جہاں نہیں ہوتے ہیں وہاں پھر کیسے معاملات آتے ہیں. لہٰذا اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مرتے دم تک انبیاء, اولیاء, صلحاء, علماء کے قدموں سے لگے رہے, ان سے جو ہے تو ظاہراً قلباً اور عقیدتاً جو ہے تو ان سے محبت کرے, اہل بیت سے محبت کرے, اللہ والوں سے محبت کرے. تو لہٰذا پھر جو ہے تو ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. ورنہ پھر اگر کبھی ہم نے یہ رشتہ ان سے توڑ لیا تو پھر گمراہ ہونے کی دیر نہیں. یا جو ایک چیز ہوتی ہے ظاہراً کسی
کا ہمارے درمیان میں موجود ہے، کوئی نبی کوئی ولی ہمارے درمیان ظاہر موجود ہے تو تب تک تو معاملہ ٹھیک، لیکن اگر ہمارے درمیان سے چلے گئے تو پھر اس کی صورت علماء نے بیان فرمائی کہ ان سے محبت کا رشتہ قائم رکھو، ان سے عقیدت کا رشتہ قائم رکھو، ان کے بتائے ہوئے قولوں فعل پر عمل کرو تو گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان سے رشتہ منقطع کر لیا، اگر ان سے عقیدت کا، محبت کا، پیار کا رشتہ، ان کے باتوں پر عمل کرنے کا رشتہ آپ نے ختم کر دیا تو پھر شیطان کو گمراہ کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے آپ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ ہر شیخ کے مریدوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب کوئی شیخ اپنے مریدوں سے دور ہوتا ہے تو مرید کا اندر امتحان لیتا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اب اگر مرید کو اپنے شیخ سے سچی محبت ہے، اگر شیخ اس کے ساتھ ہے تب تو ٹھیک، لیکن اگر شیخ دور ہے، پیر دور ہے، تو پھر مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے محبت قابل رکھے، عقیدت اتنی مضبوط رکھے کہ وہ کہیں پر بھی رہے لیکن اپنے پیر سے رشتہ ایسا رہے کہ یہیں سے پکارے اور پیر جو اس کی دستگیر پر۔ حضرت سیدنا امام نجم الدین حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو شیطان پر ہلانے کے لیے آیا اور آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی، کہا کہ اے رازی اتنے بڑے امام مسلمانوں کے اتنی بڑی تفسیر کی کتاب لکھی، ایک مسئلہ بتاؤ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ خدا ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے ایک دلیل، دو دلیل، تین دلیل، یہاں تک کہ 360 دلیل آپ نے پیش کی، لیکن ہر شیطان وہ بھی فرشتوں کا سردار رہ چکا تھا، کہنے لگا کہ یہ نہیں مانتا، یہ دلیل نہیں مانتا، لہذا دلیلوں کو رد کرتا چلا گیا۔ اب حضرت امام فخر الدین رازی نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو آپ نے وہیں سے اپنے پیر کو پکارا، دیکھو پیر سے اگر عقیدت سچی ہو، محبت سچی ہو تو پھر فیض کیسے ملتا ہے۔ آپ کے پیر امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، یہاں سے آپ نے پکارا پیر کو اور وہاں سے انہوں نے وضو کرتے کرتے جواب دیا، اے رازی کہہ کیوں نہیں دیتے میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ پیر نے وہاں سے جواب دیا، آپ نے یہاں سنا جواب دیا، اللہ کو بڑا شیطان بھاگا اور ایمان پر کھڑا۔ پیر کے پیچھے امتحان ہوتا ہے، شرط ہے کہ مرید اپنے پیر سے سچی عقیدت رکھے، ذہناً قلباً عقیدتاً پیر سے محبت ہو، تاکہ اگر کبھی فتنہ آئے گی تو پیر وہاں سے سنبھال۔ اور جس کا معاملہ ڈھونڈ ہوتا ہے، جس کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ یقین کی منزل ہے کیا چلتا ہے سب، تو پھر ایسے لوگ سب سے پہلے گمراہ ہوتے ہیں، ایسوں کو اپنا شیطان پہلے اچک لیتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے کہ کہا ہوا کہ بنی اسرائیل ان کو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذہناً قلباً عقیدتاً وہ لگاؤ حاصل نہ ہوا تھا، اس لیے بنی اسرائیل جو ہے تو سامری کے گمراہ کرنے پر بہت گئے، لیکن وہ 12,000 افراد جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سچی عقیدت کی تھی، سچی محبت کی تھی، اور جو بات کو بتا کر گئے تھے دور پر جانے سے پہلے ان کے ان باتوں پر عمل کر رہے تھے، وہ لوگ گمراہ ہونے سے بچ گئے، وہ 12,000۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ سبق حاصل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو انبیاء اولیاء سے سچی عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ حضرات چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور پچھلے ہفتے بھی سجدہ سے متعلق میں نے مسائل درج کیے، آج بھی چند مسائل سن رہے کہ ہر رکعت 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے۔ اگر 2 رکعت کی نماز ہے، چاہے کوئی بھی رکعت نماز ہو تو ہر رکعت 2 سجدے فرض ہے۔ اگر کسی نے ایک ہی سجدہ کیا تو اب اس کی کیفیت جدا جدا رہے گی، اگر ایک سجدہ کر کے اٹھ گیا تو فوراً جا کے دوسرا سجدہ کرے، اور اگر اسے یاد کی اپنی نماز ہو کے سلام بھیج دیا تو پھر جو ہے اس کی کیفیت الگ ہے کہ اگر یاد آ گیا تو اس وقت سجدہ کر کے سجدہ سو کر لے، اگر کوئی کام منافی نماز کر لیا تو پھر حکم یہ ہے کہ نماز کو اثر نہ ہونا کیونکہ اس کا فرض چھوٹا ہے اور فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، پہلا سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ فوراً کرنا واجب، ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور اس میں ایک تصویر سبحان اللہ کی مقدار خاموش ہے۔ اگر کسی شخص نے سجدہ کیا اور پورا اٹھا کے وہی دوسرا سجدہ کر دیا تو اس کا واجب ہے، اور ترک واجب پر نماز جو ہے تو اس کو دہرانا واجب ہونا۔ لہذا ایک رکعت 2 سے زائد سجدے کرنا یہ بھی ترک واجب،
اگر کسی نے ایک رکعت میں 3 بار سجدہ کر دیا، اگر بھولے سے کیا ہے تو سجدہ تو پہلے نماز ہو جائے گی، جان بوجھ کر کیا تو پھر تو نماز نہیں حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا اپنے مسائل کو صحیح میں رکھے، اللہ تعالیٰ تمام کو ہمارے مسائل شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تجربے اور برکت وصلی اللہ علیہ من کل ذنب و عدو الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔